جیسے ہی تہہ خانے کا زنگ آلود دروازہ کھلا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ اندر جو آرا ترچھا وجود کھلی آنکھوں کے ساتھ فرش پر پڑا تھا، پہلی نظر میں ہی بے جان لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کومل! میری آواز تہہ خانے کی سیاہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس سینے میں دب رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن مر چکی ہے۔ اس احساس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ میرے قدموں تلے سے زمین تھر تھڑانے لگی، یا پھر مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں تورا کر اس کے ساکت وجود کے پاس دو زانوں بیٹھ گیا، اور وہ پتھریلی نظروں نے مجھے تکے جا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اب آئی ہو بھیا، اب تو پنچھی بدن کی قید سے آزاد ہو گیا۔ میری بہن، میری کومل، جسے ہم 10 سال پہلے مر چکا سمجھ رہے تھے، وہ آخری دم تک میرے انتظار میں سانس لیتی رہی۔ تہہ خانے میں ایک عجیب سا تعفن پھیلا ہوا تھا، مگر وہاں موجود شدید ٹھنڈک کی وجہ سے اس کا جسم ابھی تک اپنی فصل حالت میں تھا۔ اس کے بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے اسے کسی کا شدید انتظار ہو۔ میں بس بت بن چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کا چہرہ تھا، مگر میرے ذہن میں اس کا بچپن گھوم رہا تھا۔ چھوٹی سی کومل جو ہر وقت میرے پیچھے پھرتی تھی، وہ کومل جو ابا کے بیمار ہونے پر ان کے سرہانے بیٹھ کر دعائیں کیا کرتی تھی، وہ کومل جس کے بارے میں اچانک پتا چلا کہ وہ مر چکی ہے، لیکن وہ مری نہیں تھی۔ وہ 10 سال تک اس حویلی کے تہہ خانے میں قید رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ کومل کی موت قدرتی نہیں لگ رہی تھی۔ پولیس نے تہہ خانے کو فوراً گھیرے میں لے لیا۔ لاش کو فورینزک کے لیے بھیج دیا گیا۔ چند گھنٹوں بعد ابتدائی رپورٹ نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے جسم میں زہر کے شواہد موجود تھے۔ میری بہن کو قتل کیا گیا تھا، اور اس قتل کا راز اس حویلی کے مالک کے سینے میں دفن تھا۔ وہ مالک جو رشتے میں میرا چچا کہلاتا تھا، جس کے گھر میں کئی مہینوں سے ایک معمولی ملازم بن کر کام کر رہا تھا۔ 10 سال پہلے کومل اچانک غائب ہو گئی تھی۔ گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، رشتہ داروں سے پوچھا، اسپتال میں ڈھونڈا، پولیس کے پاس گئے، مگر کومل کا کوئی نشان نہ ملا۔ کچھ دن بعد میرے چاچا نے ہمیں بتایا کہ کومل کی جری لاش کھیتوں سے ملی ہے، لیکن ہمارے پہنچنے تک انہوں نے تدفین کر دی۔ انہوں نے ہمیں گاؤں سے دور ایک قبرستان دکھایا اور کہا کہ کومل کی قبر ہے۔ ہم سب ٹوٹ گئے۔ میری ماں کئی دن تک کومل کا نام لے کر پاگلوں کی طرح روتی رہی، اور پھر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ مگر میرے والد، انہیں تو اس دن سے ہی چپ سی لگ گئی تھی۔ جب چچا نے انہیں قبر پر چلنے کا کہا تو وہ اٹھ کر گھر آ گئے، مگر کبھی اس قبر پر دعا کرنے نہیں گئے۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ ابا، آپ کومل کی قبر پر کیوں نہیں جاتے؟ وہ میری طرف خاموش نظروں سے دیکھتے مگر کچھ نہ کہتے۔ ایسا لگتا جیسے ان کے دل میں کوئی ایسا راز دفن ہے جس سے زبان پر لانا ان کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ غربت نے جیسے ہر طرف ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ پھر ایک دن میرے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ بستر پر پڑے سانس لینے کے جدوجہد کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے اچانک میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں نے جھک کر پوچھا کہ ابا کیا ہوا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور دھیمی آواز میں کہا، کامی، کومل مری نہیں ہے۔ میں ساکت رہ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید بیماری کی وجہ سے ابا کے ذہن میں بہت سا بوجھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ مسلسل اسی بات کی سرگوشی میں میرے کانوں کے پاس دہراتے رہے، اور پھر دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے کومل کی ڈیتھ کے بعد آج کھل کر ابا کو روتے دیکھا۔ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ ابا میرے نزدیک وہ شیر تھے جو اتنے نامسار حالات میں بھی کبھی نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے کہا، مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے اور تمہارے چچا کے قبضے میں ہے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا، لیکن چچا نے تو کہا تھا کہ کومل مر گئی ہے۔ انہوں نے ہمیں اس کی قبر بھی دکھائی تھی۔ ابا نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر کومل واقعی مر گئی ہوتی تو شاید مجھے بھی سکون ہوتا، لیکن وہ روز میرے خواب میں آتی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ابا کی آواز روند گئی۔ وہ بولے، خواب میں وہ اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، کسی اندھیرے مقام پر، جیسے کسی تہہ خانے میں قید ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر روتی ہے، مدد کے لیے پکارتی ہے، اور میں اسے بچا نہیں پاتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل ویورز۔ آج کی کہانی صرف کہانی نہیں ہے بلکہ ایک احساس ہے جو آپ کے دل میں سما جائے گا، آپ کی روح میں سما جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کہانی سنیں، ایک اچھی سی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ احساسات جب مجروح ہو جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے کون سے احساسات ہیں جو آپ کو چھو لیں گے۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اگر میں مر جاؤں تو تم کومل کی حقیقت ضرور معلوم کرنا۔ اگر وہ زندہ ہے تو اسے واپس لانا، اور اگر وہ مر چکی ہے تو اس کے قاتل کو دنیا کے سامنے لانا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کی اگلی صبح میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی موت نے مجھے یکدم اکیلا سا کر دیا۔ میری ماں پہلے ہی کومل کے غم میں ٹوٹ چکی تھی، اب ابا کے جانے کے بعد وہ بھی فقط ایک ہفتہ ہی زندہ رہی، اور میں اسے ایک کمرے والے گھر میں کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بلکتا رہتا۔ کچھ دن بعد جب مجھے صبر آیا تو میں اپنے والد کی قبر پر گیا۔ وہاں جا کر میں نے 2 عہد کیے۔ پہلا عہد یہ تھا کہ میں اپنی تعلیم ترک نہیں کروں گا، کیونکہ ابا کا خواب تھا، اور دوسرا، میں اپنی بہن کومل کی حقیقت دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری دنیا ہی کیوں نہ لگا دینی پڑے، پوری زندگی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ میں نے قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں کہا، ابا میں کومل کا ڈھونڈ کر آؤں گا، اگر وہ زندہ ہے تو اسے واپس لاؤں گا، اور اگر وہ مر چکی ہے تو اس کے قاتل کو دنیا کے سامنے لاؤں گا۔ اس دن میرے پاس نہ دولت تھی نہ کوئی سہارا، مگر میرے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جیسے کوئی غربت، کوئی تنہائی اور کوئی مشکل بجا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی شروع کی، دن میں چھوٹے موٹے کام کرتا اور رات کو کتابوں میں سر دے کر بیٹھا رہتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میرے پاس اگلے دن کھانے کے پیسے نہیں تھے، بھوک نے میرے جسم کو توڑ دیا۔ کئی بار مجھے لگا کہ شاید میں اپنے دونوں عہد کبھی پورے نہیں کر سکوں گا۔ بہت سے وسوسے تھے، مگر جب بھی میری ہمت ٹوٹتی مجھے اپنے والد کا چہرہ یاد آتا، وہی چہرہ جو آخری وقت میں کومل کا نام لے کر رو رہا تھا۔ اور پھر مجھے اپنی بہن یاد آتی۔ میں سوچتا کہ اگر کومل واقعی زندہ ہے تو شاید وہ بھی کسی اندھیرے میں میری راہ تک رہی ہوگی۔ یہ خیال بھی مجھے دوبارہ کھڑا کر دیتا۔ میں نے دن رات محنت کی، اپنے والد سے کیا ہوا پہلا وعدہ پورا کیا۔ سال گزرتے گئے، میرے ارد گرد زندگی بدلتی رہی، مگر میرے اندر موجود کومل کی تلاش کبھی مدھم نہ ہوئی۔ میری محنت رنگ لائی۔ سالوں کی جدوجہد کے بعد بالآخر ڈاکٹر کامران بن گیا میں، ایک قابل ہارٹ اسپیشلسٹ۔ میرا نام بڑے بڑے اسپتالوں میں لیا جانے لگا، لوگ دور دور سے میرے پاس علاج کے لیے آنے لگے، مگر میری زندگی میں ایک ایسا زخم تھا جو کسی بھی علاج سے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ہاسپٹل سے کچھ عرصے کے لیے چھٹی لی اور اپنی ڈاکٹری کی شناخت چھپا کر چچا کی حویلی آ گیا۔ اگر میں اپنی اصل شناخت کے بعد ساتھ وہاں جاتا تو کومل کو اس حویلی میں نہ ڈھونڈ سکتا، اور نہ ہی کومل کو زندہ یا مردہ ہونے کی راست تک پہنچ سکتا۔ چنانچہ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر خود کو ان پڑھ اور غریب شو کر دیا۔ میں نے سادہ کپڑے پہنے، چہرے پر داڑھی بڑھا لی، اور اب میں کافی حد تک کچھ غریب غریب سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید چچا میری حالت دیکھ کر ترس کھائیں گے، کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ان کا خون جوش مارے گا، مگر میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ چچا نے مجھے انتہائی نفرت انگیز نظروں سے دیکھا، اور جب انہیں پتا چلا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ حویلی کوئی دارالعمان یا یتیم خانہ نہیں ہے جہاں میں ہر آنے والے رشتہ دار کو رکھ لوں۔ ان کے لہجے میں اتنی صفاقی تھی کہ میرا بدن لرزنے لگا۔ خون سفید ہونا کسے کہتے ہیں وہ مجھے آج سمجھ آیا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ فوراً اس جگہ سے بھاگ جاؤں جہاں ہر طرف نحوست ٹپک رہی تھی، لیکن اپنے مقصد کا خیال آتے میں فوراً گر گرانے لگا۔ چچا کو کہا کہ مجھے اپنے ہاں نوکر رکھ لے، میں آپ کے سارے کام کروں گا۔ تو چچا کی آنکھیں چمکنے لگی اور فوراً بولے، لیکن تنخواہ کی امید مت رکھنا۔ میں نے فوراً سر ہلایا، بس 2 وقت کی روٹی مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ تو کافی ہے۔ چچا نے سر ہلایا۔ ظاہر ہے بغیر تنخواہ کے انہیں ملازم کہاں ملتا۔ مجھے فوراً انہوں نے اپنی گاڑی کا ڈرائیور رکھ لیا۔ چچا کے لیے میں صرف ایک معمولی ملازم تھا، لیکن ایک ایسا شخص جس سے وہ اپنی مرضی کا ہر کام کروا سکتے تھے۔ کبھی وہ مجھ سے گاڑی صاف کرواتے، کبھی سامان اٹھواتے، کبھی گھر کے دوسرے کام کرواتے، اور کبھی
سب کے سامنے میری تذلیل کرتے۔ ایک دن انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھ کر کہا، تم جیسے لوگوں کی یہی اوقات ہوتی ہے، دوسروں کے گھر کام کرنا، ان کے تلوے چاٹنا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ میں نے ضبط کیا کیونکہ میں وہاں عزت کمانے نہیں گیا تھا۔ میں نے حویلی کے ہر حصے پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے شک تھا کہ کومل کی حقیقت اس حویلی کی دیواروں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے پرانے ملازمین سے بات کرنے کی کوشش کی، حویلی کے بند کمروں پہ نظر رکھی، چچا کی گفتگو سننے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہونے لگا۔ میرے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ چچا بہت محتاط تھے۔ کومل کا نام گھر میں کوئی نہیں لیتا تھا، جیسے وہ کبھی اس خاندان کا حصہ رہی نہ ہو۔ 1 ماہ گزر گیا۔ میں ان کی تلخ باتیں برداشت کرتا رہا، مگر میرے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آیا۔ میں جس مقصد کے لیے وہاں گیا تھا اس میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ ہر رات میں اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا ابا کا شک غلط تھا؟ کیا کومل واقعی مر چکی تھی؟ مگر پھر مجھے اپنے والد کی وہ آخری بات یاد آتی، وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی میرے خواب میں آتی ہے۔ میں اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابا کا یہ خواب بلا وجہ نہیں تھا، مگر میں اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا، اور یہی بات مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں ایک مشہور ڈاکٹر بن چکا تھا، دنیا میرے علاج کی تعریف کرتی تھی، مگر میں اپنی ہی بہن کو ڈھونڈنے میں ناکام تھا۔ پھر ایک رات جب میں کومل کی تصویر کو دیکھتے ہوئے سویا، میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک ایک عجیب سے خواب نے مجھے ہڑبڑا کر اٹھا دیا۔ ابا مجھے پکار رہے تھے۔ میں نے خواب میں انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جس میں وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، مگر ان کی آواز رونے کی وجہ سے ٹھیک سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ وہ کومل کا نام لے کر رو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ابا کیا ہوا ہے؟ کومل کہاں ہے؟ مجھے بتائیں۔ مگر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، میری سانس تیز چل رہی تھی، اور دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ کچھ لمحوں تک میں ساکت بیٹھا رہا، اور اس لمحے مجھے پہلی بار لگا کہ میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ میں اللہ کے آگے گر گرا کر رونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے والد کا مجرم ہوں۔ ان کی خالی نگاہیں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر کومل کہاں ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اور پھر اس کواٹر سے میری چیخیں گونجنے لگی، ابا میں ناکام ہو گیا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کومل کی حقیقت سامنے لاؤں گا، لیکن کئی مہینے اس حویلی میں رہنے کے باوجود مجھے کچھ نہیں ملا۔ رو رو کر میرے دل کا بوجھ ذرا کم ہوا تو میں دوبارہ سے اپنے بستر پر بے دم سا لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور میں اس رات دیر تک جاگ رہا۔ میری چھٹیاں بھی ہاسٹل سے ختم ہونے والی تھی، اور مزید اتنی چھٹیاں مجھے دوبارہ نہ مل سکتی۔ اگر میں ایک دفعہ یہاں سے چلا جاتا تو مجھے یقین تھا کہ پھر دوبارہ مجھے چچا اس حویلی میں گھسنے بھی نہ دیتا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس راز تک پہنچنے کے لیے میں مہینوں سے بھٹک رہا تھا، قدرت نے اس کا دروازہ اگلی صبح میرے سامنے کھول دیا تھا۔ صبح بھی پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ حویلی میں شور مچ اٹھا۔ چچوں کا اچانک سینے میں شدید درد اٹھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بے چینی سے سانس لے رہے تھے۔ گھر کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ مجھے دیکھتے انہوں نے غصے سے آواز لگائی، اوئے کامی! میں فوراً ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے درد کے باوجود مجھے ڈانٹتے ہوئے کافی کچھ کہا، جلدی سے میری گاڑی صاف کر، مجھے ملک کے سب سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ سے اپائنٹمنٹ ملی ہے، اگر ان کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، اور خاموشی سے کپڑا اٹھا کر گاڑی صاف کرنے لگا، مگر اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ چچا کو معلوم نہیں تھا کہ جس ڈاکٹر کے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں، میں خود تھا۔ میں نے اپنی شناخت ان سے چھپا کر رکھی تھی۔ دنیا مجھے ڈاکٹر کامران کے نام سے جانتی تھی، اور چچا صرف کامی، ایک معمولی ملازم سمجھتے تھے۔ گاڑی صاف کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ اب میرا بانڈا پھوٹ پڑے گا۔ چچا کو لے کر میں گاڑی میں کلینک پہنچا، اور فوراً گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل داخل ہوا۔ چچا اپنے ملازمین کے ساتھ اٹھ کر اپنی چھڑی کے سہارے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر بیماری کی پریشانی تھی، مگر ان سے زیادہ انہیں اپنے علاج کی فکر تھی۔ وہ ریسیپشن پر ہوتے میرے کمرے کی طرف مڑے۔ دروازہ کھلا
وہ اندر داخل ہوئے اور پھر اچانک ان کے قدم رک گئے. ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی. ان کے ہاتھ سے چھری تقریباً چھوٹ گئی. انہوں نے اپنی اینک سیدھی کی جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. پھر ان کے منہ سے بے اختیار نکلا, اوئے کامی, تم یہاں ڈاکٹر کی کرسی پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا. میرے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی. میں نے کہا, میرا نام کامی نہیں, ڈاکٹر کامران ہے. وہ خاموش ہو گئے. میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا, اور میں وہی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں جس سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے. چچا کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا. ان کی آنکھیں مجھ پر جم گئی. شاید ان کے ذہن میں ایک ساتھ کئی پرانے منظر گھوم گئے. وہ غریب لڑکا جسے انہوں نے بے سہارا سمجھا تھا, وہ بھتیجا جنہوں نے اپنے گھر سے ملازم بنا کر رکھا تھا, اور وہی شخص آج ان کے سامنے ملک کے معروف ہارٹ اسپیشلسٹ کی کرسی پر بیٹھا تھا. میں نے ان کے ساتھ آنے والے ملازمین کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا, اور جو ہی وہ باہر نکلے میں نے دوبارہ اندر سے بند کر دیا دروازہ. چچا نے بے چینی سے پوچھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سیدھا سوال کیا, چچا, کومل کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کومل کا نام سنتے جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی. انہیں بالکل یقین نہ تھا کہ میں ان سے ایسا غیر متوقع سوال پوچھوں گا. ان کے چہرے پر خوف پھیل گیا. ان کے ہونٹ کانپنے لگے. انہوں نے فوراً نظریں چکا لی. مجھے کچھ نہیں معلوم کومل کے بارے میں. میں نے کہا, جھوٹ مت بولے. وہ خاموش رہے. میں ان کے سامنے کھڑا تھا. وہ شخص جس کے گھر میں مہینوں تک ان کا ملازم بن کر رہا تھا, آج ان کی زندگی کا واحد سہارا بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا. میں نے کہا, آپ کے دل کی حالت خراب ہے, آپ کو فوری علاج کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بہن کے بارے میں سچ چاہیے. چچا نے بے بسی سے میری طرف دیکھا. کامی, مجھے معاف کر دو. میں نے سخت لہجے میں کہا, مجھے کامی مت کہیں. آج میں صرف آپ کا بھتیجا نہیں, آج میں ڈاکٹر ہوں, اور مجھے اپنی بہن کے بارے میں سچ بتائیے. وہ رونے لگے. پھر اچانک ان کے گھٹنے جواب دے گئے. وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے. مجھے معاف کر دو. میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا. میرے جسم سے جیسے خون جم گیا. میں نے لڑتی آواز میں پوچھا, کومل کہاں ہے؟ چچا منمناتے ہوئے بولے, میں نے اسے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے ان کے گربان کو پکڑ لیا. کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولے, تمہارے باپ کی جائیداد تو میرے قبضے میں تھی, لیکن میں چاہتا تھا کہ کومل میرے بیٹے جہانگیر سے نکاح کر لے. کومل کے حصے میں جو جائیداد تمہارے والد نے اپنی زندگی میں اس کے نام کر دی تھی, وہ ہمارے خاندان کے ہاتھ آ جائے. لیکن وہ کسی صورت راضی ہی نہ ہوئی. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. میں نے پوچھا, پھر؟ وہ سر جھکا کر بولے, میں نے اسے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا. میرا دل پھٹنے لگا. میں نے چیخ کر پوچھا, مطلب اب کیسی ہے وہ؟ چچا خاموش رہے. میں نے دوبارہ پوچھا, کومل کے ساتھ کیا ہوا؟ چچا کی آواز کانپنے لگی. وہ کومل, وہ کل مر گئی. میں نے ان کی طرف دیکھا. مر گئی؟ میں سناٹے میں آ گیا. چچا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا, جہانگیر نے اسے زہر دیا تھا. میری آنکھوں کے سامنے میرے والد کا چہرہ آ گیا. وہی چہرہ, وہی کومل کا نام, وہی تہہ خانہ جس کا ذکر میرے والد اپنی آخری سانسوں تک کرتے رہے تھے. میں نے چاچا کی طرف دیکھا. ایک لاغر کمزور سا آدمی جو اپنی جان پھنسی دیکھ کر سچ اگل گیا. میں اپنے والد سے شرمندہ ضرور تھا کہ میں کومل کو نہ بچا سکا, لیکن ایک کام میں بہت عقل مندی سے کر گیا. چچا کی پوری گفتگو ریکارڈ ہو چکی تھی. میں نے ان کے منہ سے کومل کے بارے میں ایک ایک لفظ ریکارڈ کر لیا. اب میرے پاس صرف ایک اعتراف نہیں تھا, بلکہ اپنی بہن کی گمشدگی کے پیچھے چھپی پوری حقیقت کا سراغ بھی تھا. میں نے سیدھا پولیس کے پاس کیا اور انہیں وہ ریکارڈنگ سنائی. چچا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. وہ خود اعتراف کر رہے تھے کہ کومل کو انہوں نے تہہ خانے میں قید کیا اور اس کی موت میں ان کے بیٹے جہانگیر کا ہاتھ تھا. پولیس نے فوراً کارروائی کی. میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس حویلی پہنچا جہاں میں کئی مہینوں تک ایک معمولی ملازم بن کر رہتا رہا تھا. آج میں اس حویلی میں ملازم بن کر نہیں, اپنی بہن کا سچ تلاش کرنے آیا. پولیس اہلکاروں نے چچا کو اپنی تحویل میں لے لیا. میں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا. میری نظریں صرف حویلی کے اس حصے کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں تہہ خانہ موجود تھا. وہی تہہ خانہ جس کا نام سنتے میرے والد کا خواب مجھے یاد آ جاتا. وہی تہہ خانہ
جس کے بارے میں میرے والد نے اپنی آخری سانسوں میں کہا تھا کہ کومل اس جگہ قید ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے چچا سے پوچھا، تہہ خانہ کہاں ہے؟ انہوں نے خاموشی سے راستہ دکھا دیا اور سب اس دروازے کے سامنے پہنچے۔ دروازہ پرانا تھا اور اس پر زنگ جمی ہوئی تھی۔ چچا کی گردن شرمندگی سے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ دل چاہا کہ ان کا گریبان پکڑ لوں، مگر ضبط کرتا رہا۔ پولیس اہلکاروں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھلا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں جو منظر تھا۔ ویورز، مجھے معلوم ہے آپ کہانی میں کھو چکے تھے، لیکن چند سیکنڈ ہمیں بھی دیجیے، کیونکہ یوٹیوب پالیسی ہے، ہمیں بھی آپ کے چند سیکنڈ درکار ہیں۔ تو ہمارے چینل کو ان چند سیکنڈ میں جلدی سے کلک کر کے سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا سبسکرائب ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی۔ آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اس نے میری دنیا ایک بار پھر اجاڑ دی۔ فرش پر ایک انسانی وجود موجود تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میری سانسیں رک گئی۔ وہ میری بے بس معصوم بہن کومل تھی، وہی بہن جسے میں مردہ سمجھنے پر مجبور تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کومل۔ میں آگے بڑھا مگر پولیس اہلکار نے مجھے روک دیا۔ ڈاکٹر صاحب، پیچھے رہیے، یہ جگہ اب کرائم سین ہے۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے کومل تھی، مگر میرے ذہن میں اس کا بچپن گھوم رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہنستی تھی، میرے پیچھے پیچھے پھرتی تھی، اور وہی بہن ایک اندھیرے تہہ خانے میں بے جان پڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں جانتا تھا کہ اب مجھے ٹوٹنا نہیں ہے۔ مجھے کومل کے لیے انصاف حاصل کرنا ہے۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے فرانزک کے لیے اسے بیچ دیا۔ چچا نے کہا تھا کہ جہانگیر نے اسے زہر دیا تھا، مگر صرف ان کے بیان پر میں اپنی بہن کے قاتل کو سزا نہیں دلوا سکتا تھا۔ مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ کچھ دن بعد فرانزک رپورٹ سامنے آئی۔ رپورٹ نے وہ حقیقت بیان کر دی جس کا مجھے خوف تھا۔ کومل کے جسم میں زہریلے مادے کے شواہد موجود تھے۔ اس کی موت قدرتی نہیں، کومل کو زہر دیا گیا تھا۔ یہ رپورٹ سامنے آتے ہی جہانگیر کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب میرے سامنے صرف ایک مقصد تھا، کومل کے قاتلوں کے مطابق اسے سزا دلوانا۔ مقدمہ عدالت میں پہنچا۔ ایک طرف میرے چچا تھے، دوسری طرف ان کا بیٹا جہانگیر۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی۔ جیسے ہی مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ جہانگیر اچانک چیخ اٹھا، ذہن میرے باپ نے دیا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ عدالت میں شور سا پھیل گیا۔ چچا نے فوراً پلٹ کر اسے گھورا اور غصے سے چلائے، جھوٹ بول رہا ہے، کومل کو اس نے مارا تھا۔ جہانگیر نے بھی جواب میں چیخ کر کہا، آپ نے اسے تہہ خانے میں بند کیا تھا، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چچا نے غصے میں کہا، میں نے اسے صرف قید کیا تھا، قتل نہیں کیا۔ میں خاموش کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے میرے خاندان کے دو لوگ، ایسے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی چھین لی تھی، اور وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کا نام لے رہے تھے۔ مجھے اس لمحے اپنی بہن کی یاد آ گئی۔ کومل نے نہ کسی کا حق چھینا تھا، نہ کسی سے دشمنی کی تھی۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی مرضی کے خلاف ہونے والے نکاح کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور اسے انکار کی سزا اسے موت کی صورت میں دی گئی۔ مگر اب ان کی جھوٹ کے درمیان بھی سچ چھپ نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس چچا کے اعترافی گفتگو کی ریکارڈنگ موجود تھی، فرانزک رپورٹ موجود تھی، تہہ خانے سے ملنے والے شواہد موجود تھے، اور پولیس کی تفتیش نے بھی ان کے خلاف موجود ثبوتوں کو مضبوط کر دیا۔ عدالت کے سامنے ایک حقیقت واضح ہوتی چلی گئی۔ چچا نے کومل کو قید کیا، جہانگیر اس جرم میں شریک تھا، اور کومل کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے پر الزام لگا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر ان کے اپنے بیانات ان کے خلاف جاتے رہے۔ آخرکار عدالت نے موجود شواہد اور فرینزک رپورٹ کی بنیاد پر دونوں کو مجرم قرار دے دیا۔ دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ فیصلہ سن کر عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے ذہن میں اپنے والد کا چہرہ تھا، وہ اپنی بیٹی کے لیے روتے اس دنیا سے گئے تھے۔ میری ماں بھی کومل کے غم کو اپنے سینے میں لے کر دنیا سے چلی گئی، اور آج سالوں بعد میں ان دونوں کے سامنے جا کر کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کومل واپس نہیں آ سکتی تھی،
اس کے گزرے ہوئے سال واپس نہیں آ سکتے تھے، اس کی وہ زندگی واپس نہیں آ سکتی تھی جو ایک تہخانے کی تاریکی میں اس سے چھین لی گئی تھی۔ مگر کم از کم اس کی موت کا راز ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہوا تھا۔ اس کے قاتل قانون کے سامنے آ چکے تھے، بلکہ دنیا کے سامنے آ چکے تھے۔ میں عدالت سے باہر نکلا تو میرے قدم باری تھے، مجھے خوشی نہیں تھی، آخر یہ میری بہن کے قاتل کا فیصلہ تھا۔ مگر دل میں ایک اطمینان ضرور تھا کہ کومل کی خاموش قبر اب اپنے اندر ایک راز نہیں رکھتی تھی۔ دنیا جان چکی تھی کہ وہ مری نہیں تھی، اسے مارا گیا تھا، اور اس کے قاتلوں کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، کومل، تمہارا بھائی تمہیں ڈھونڈنے میں دیر سے پہنچا، جس پر ساری زندگی شرمندہ رہوں گا، مگر تمہارا انصاف ہو گیا، تمہارے قاتل عبرتناک انجام کو پہنچے۔ کومل کو قاتلوں کو سزا مل چکی تھی، مگر میرے دل میں سکون نہیں تھا۔ عدالت سے واپس آتے میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگرچہ قانون نے اپنا کام کر دیا، لیکن میری بہن واپس نہیں آ سکتی۔ مجھے کومل کا معصوم چہرہ، اپنی کھلی ہوئی آنکھیں راتوں کو بے چین کرتی، اور میں اکثر یہی سوچتا کہ میرے والد اپنی بیٹی کی جدائی میں کس قرب سے اس دنیا سے گئے۔ میری ماں کو کومل کے غم نے دیوانہ کر دیا، وہ ہوش و خرود کی دنیا سے دور چلی گئی، اور اس حالت میں وہی دنیا چھوڑ گئی جہاں اپنوں کی جدائی کا غم مجھے اندر ہی اندر کھاتا تھا۔ وہاں ایک پچھتاوا بھی میرے دل کو گھائل کرتا رہا کہ میں بر وقت اپنی معصوم بہن کو بچا نہ سکا۔ اس نے نہ جانے مجھے کتنا پکارا ہوگا، کتنا انتظار کیا ہوگا۔ اسے یقین ہوگا کہ میں ایک دن آؤں گا اور اسے اس تہہ خانے سے نکال کر لے جاؤں گا، مگر میں نے بہت دیر کر دی، اور اس تہہ خانے کے اندر لالچی چچا اور اس کے بیٹے کی نظروں کے سامنے جان کی بازی وہ ہار گئی۔ اور یہ میری زندگی کا ایسا موڑ تھا کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اندر سے خالی ہو گیا ہوں۔ مگر شاید یہ بھول رہا تھا کہ مخافات عمل بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ جیل جانے کے دوسرے دن ایک رات چچا کو اچانک سینے میں شدید درد اٹھا، ان کی حالت بگڑنے لگی۔ جیل انتظامیہ نے فوری طور پر انہیں ہسپتال منتقل کیا، اور اتفاق دیکھیے، جس شخص نے کبھی میرے خاندان کو تکلیف کی پرواہ نہیں کی تھی، آج اپنی جان بچانے کے لیے کومل کے بھائی یعنی میرے سامنے سوالی بن کر کھڑا تھا۔ اس رات میری شفٹ ختم ہو گئی اور میں گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا کہ جب میرے اسٹاف نے بتایا کہ ایمرجنسی میں ایک مریض آیا ہے تو میں فوراً ICU بھاگا۔ لیکن دروازہ کھول کر میں جو ہی اندر داخل ہوا اور اسٹریچر پلیٹے مریض کے چہرے پر میری نگاہ پڑی تو میرے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے میرے والد کو تڑپتے دیکھا مگر مدد نہیں کی، وہ شخص جس نے ہماری جائیداد ہڑپ کی، وہ شخص جس نے میری بہن کو تہہ خانے میں قید کیا، اور وہی شخص جس کے لالچ نے پورے خاندان کو برباد کر دیا۔ دوسری طرف میرا پیشہ تھا، وہ حلف تھا جو میں نے ڈاکٹر بنتے وقت اٹھایا تھا۔ میں نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور پھر خوف سے کہا، میں اس جیسا نہیں بن سکتا۔ میں آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گیا۔ چچا آپریشن ٹیبل پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہی چہرہ تھا مجھے ہمیشہ ذلیل کیا۔ یہ چہرہ میری معصوم بہن کا قاتل تھا، لیکن آج وہ کتنا بے بس تھا۔ اس کے پاس نہ دولت کا غرور تھا، نہ حویلی کی طاقت، نہ لوگوں پر حکم چلانے کی طاقت۔ آج اس کی زندگی میرے ہاتھ میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں سب چھوڑ کر باہر چلا جاؤں، اسے مرنے دوں، اور اس شخص کی جان میں کیوں بچاؤں۔ مگر اگلے لمحے میری پروفیشن کا حلف میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا اور آپریشن شروع کر دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا، اور میں بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ میرے سامنے اس وقت وہ ظالم نہیں تھا، بس ایک مریض تھا، اور میں ڈاکٹر تھا۔ گھنٹوں کی کوشش کے بعد آخرکار آپریشن کامیاب ہو گیا۔ چچا کی جان بچ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے ایک ایسے شخص کا دل بچایا تھا جس کے لالچ نے میرے خاندان کا دل توڑ دیا تھا۔ مگر اس دن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، بدلہ یہ نہیں تھا کہ میں اسے مرنے دیتا، بدلہ یہ تھا کہ میں اسے زندہ دیکھوں اپنے کیے ہوئے ظلم کے ساتھ۔ چچا کو جب ہوش آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی جان کس نے بچائی ہے۔ کافی دیر خاموش رہے، انہوں نے مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں ان کے کمرے کے دروازے تک گیا مگر اندر داخل نہیں ہوا، دور سے انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو کہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔
ان کی آنکھوں میں پہلی بار دولت کی چمک تھی. چمک نہیں تھی، ایک عجیب سی شکست اور شرمندگی تھی. وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید معافی مانگنا چاہتے تھے، کومل کا ذکر کرنا چاہتے تھے، یا شاید اپنی کا بوجھ میرے سامنے رکھنا چاہتے تھے. مگر میرے ملنے سے انکار کر دیا. میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کے قاتل کو اپنے سامنے بٹھا کر اسے وہ عزت نہیں دے سکتا تھا جس کی وہ قابل نہیں تھا. کچھ لوگ معافی کے قابل نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں معاف کیا جا سکتا ہے. لہٰذا میں ان سے ملے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا. لیکن رات بھر دل ہی دل میں اڑتا رہا. پھر اچانک ایک خیال سا آیا، اور جب بیٹھ کر میں نے ان کے خسارے کے بارے میں سوچا تو مجھے شدید حیرت ہوئی کہ چچا کے پاس بھی بے شمار دولت تھی جو انہوں نے ہم سے چھین کر اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی. مگر اللہ کی پکڑ دیکھیں کہ اس دولت سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر نہیں لگا سکتے تھے، نہ ہی کوئی وکیل کر پا رہے تھے، کیونکہ کسی بھی وکیل نے ان کا کیس لڑنے سے صاف انکار کر دیا تھا. جس جائیداد کے لیے انہوں نے میرے خاندان کا حق چھینا، وہ جائیداد انہیں نہ سکون دے سکی. جس دولت کے لیے انہوں نے کومل کی زندگی برباد کی، وہ خود برباد ہو گئے. اور جس بیٹے کے مستقبل کے لیے انہوں نے اتنا ظلم کیا، وہی بیٹا آج ان کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا. ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ان کے سامنے بے معنی ہو چکی تھی. کبھی وہ سمجھتے تھے کہ پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن آج جیل کی بدبودار فرش پر لیٹ کر ان کی ساری کس بل نکل گئے تھے. وہ جس دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ سب ان کے ہاتھوں میں رہ کر ان کے کسی کام نہ آئی. اور جن رشتوں کو انہوں نے سب سے کمتر سمجھا، آج انہیں کھو کر وہ خود بھی اکیلے رہ گئے. نہ رشتے بچے، نہ عزت. کبھی وہ حویلی کے مالک تھے، آج وہ جیل کی کوٹری کے قیدی تھے. کبھی وہ دوسروں کے گھر سے ان کو نکالتے تھے، آج خود 4 دیواری کے اندر قید تھے. کبھی وہ لوگوں کو بے بس سمجھتے تھے، آج خود اپنی قسمت کے سامنے بے بس تھے. کچھ عرصے بعد جب انہیں بڑی جیل منتقل کیا جانے لگا تو انہوں نے پھر مجھ سے ملنے کی کوشش کی، مگر میں نے انکار کر دیا. اور یہ انکار میں نے کسی غصے میں آ کر نہیں کیا تھا. میرا انتقام انہیں جیل کی کال کوٹری میں دیکھ کر پورا ہو چکا تھا، اور اب زندگی کا باقی حصہ وہ اسی ذلت اور پستی میں گزاریں گے، کیونکہ چچا نے پوری زندگی دوسروں کے حقوق مار کر اپنے لیے ایک محفوظ مستقبل بنانے کی کوشش کی تھی، مگر کچھ کام نہ آیا. اور یہی مقافات عمل تھا. دنیا کی عدالت نے انہیں قید کی سزا دی، مگر اصل سزا اس سے کہیں بڑی تھی. وہ زندہ ضرور تھے، مگر اپنی باقی زندگی اپنے ہی گناہوں کے ساتھ پچھتاتے ہوئے گزارتے. اور شاید اس سے بڑی سزا کسی انسان کو نہیں مل سکتی. اس پوری داستان نے مجھے ایک حقیقت ہمیشہ کے لیے سکھا دی: ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت انسان کو کچھ وقت کے لیے طاقتور بنا سکتی ہے، مگر اسے اپنے انجام سے نہیں بچا سکتی. جی تو ویورز، ایسا کیا احساس آپ نے اس کہانی سے اپنی زندگی میں پایا ہے تو ضرور کامنٹس باکس میں بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے احساسات کے بارے میں جان سکیں. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کیونکہ آپ نے بہت ہی پسندیدگی کے ساتھ اسے شروع سے آخر تک دیکھا ہے. تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو جناب سبسکرائب تو کر لیں، تاکہ کل بھی آپ ایک اچھی سی کہانی جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. آپ آتے ہیں، کہانیاں سن کے چلے جاتے ہیں، ہم سے آپ رابطہ ہی نہیں رکھتے. رابطے کے لیے سبسکرائب کر لیں. تو بہت جلد نئی کہانی نئے کسی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.